السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به خبر کوو د کرکټ په تاریخ کې شوي داسې لس خطرناک باونسرې چې د دې باونسرو د وجې دغه بیټسمنان په وینو کې لت پت شوي دي او یو بیټسمن پکې داسې دی چې د دې باونسر د وجې مړ شوی هم دی. نو که تاسو هم د کرکټ په تاریخ کې شوي دغه لس خطرناک باونسرې کتل غواړئ نو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره به هم شیر کوئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. حارث روف ورسز دلیدی. دوستوں، حارث روف کا ٹی20 ورلڈ کپ میں نیدرلینڈ کے خلاف یہ باؤنسر بہت جارحانہ تھا. حارث روف نے 88 مائل سے ایک باؤنسر بال کی جو سیدھا جا کے بیٹسمین کے ہیلمٹ اور گرل کے درمیان سے منہ پہ جا لگی اور خون کے قطرے بہنے لگے. ریئلی حارث روف کا یہ باؤنسر ان کے کیریئر کا سب سے خطرناک باؤنسر ہے. اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں جیمز اینڈرسن باؤنسر پر باؤنسر کیے جا رہے تھے. ایسا ہی ایک باؤنسر کا سامنا ڈینیل فلائن نے کیا جسے کھیلنے میں وہ ناکام رہے اور بال ہیلمٹ سے گزرتی ہوئی ان کے جبڑے میں جا لگی. یہ بال اتنی تیز تھی کہ ڈینیل فلائن کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور وہ زخمی حالت میں زمین پر گر گئے. ہیلمٹ بیٹسمین کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے، لیکن ڈینیل کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ہیلمٹ نے ان کو بچانے سے انکار کر دیا. نمبر 9 شعیب اختر. شعیب اختر ایک ایسے بولر تھے جن کا سامنا کرنے سے دنیا کے نامی گرامی بیٹسمین کانپتے، کیونکہ ان کے پاس رفتار ہی نہیں بلکہ یہ دنیا کرکٹ میں اپنی دہشت کی وجہ سے جانے جاتے تھے. ناظرین، ایک دفعہ دنیا کرکٹ کے بیٹسمینوں کے بادشاہ برائن لارا کا سامنا شعیب اختر سے ہوا، جس کا باری بلہ دنیا کرکٹ کے بہترین بولرز کے چھکے چھڑا دیتا تھا. یہ ستمبر 2004 کا ایک خوشگوار دن تھا، مگر لارا کے لیے بدترین ثابت ہوا جب ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر سے ہوا. اس دن جب لارا بیٹنگ کرنے کے لیے کریز پر آئے تو شعیب نے ان کے پاس جا کر کہا، میں تمہاری جان لینے والا ہوں. اس کے بعد شعیب ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کو پریشان کرتے رہے، مگر یہ پریشانی آفت میں تب بدلی جب شعیب کی 148 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی گیند لارا کی گردن پر جا لگی. یہ وہی لارا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آتا ہے. شعیب کی گیند لگنے کے بعد یہ اسی وقت زمین پر ڈیر ہو گئے اور اس میچ میں ریٹائر ہونا پڑا. اس چوٹ کے بعد لارا 1 سال تک کھیل کے میدانوں سے غائب رہے. نمبر 8 عرفان پٹھان. ویسے تو انڈین بولرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باؤنسر نہیں کرتے، لیکن عرفان اپنے دور کے خطرناک بولر تھے جس کا اظہار انہوں نے انڈیا اور زمبابوے کے درمیان میچ میں کیا جب زمبابوین بیٹسمین نے عرفان کی گیند کو پل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور گیند ہیلمٹ کی جالی سے ہوتے ہوئے ان کے منہ پہ جا لگی. گیند اتنی تیز تھی کہ بیٹسمین کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اس میچ سے ریٹائر ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے گئے. نمبر 7 بریٹلی. دوستو، جب تیز گیند بازوں کی بات کریں تو بریٹلی کا نام بھی ذہن میں آتا ہے. ایک میچ کے دوران ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین چندر پال اور بریٹلی کا سامنا ہوا جب بریٹلی اپنے پیک ٹائم پہ تھے اور گولی کی رفتار سے بولنگ کرنے کی وجہ سے جانے جاتے تھے. اس میچ میں بریٹلی کا ایک ایسا ہی تیز رفتار باؤنسر چندر پال کے سر پہ جا لگا. بال کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور زمین پر ڈیر ہو گئے. اس کے بعد میڈیکل ٹیم نے ان کو اٹھایا. چندر پال کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑی چوٹ سے بچ گئے. نمبر 6 شعیب اختر. دوستو، آئیے ملتے ہیں گریٹ ساؤتھ افریقن پلیئر گیری کرسٹن سے. یہ بھی اپنے کیریئر کے عروج پر راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے غضب کا شکار ہوئے. یہ قصہ اکتوبر 2003 کا ہے جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. دوسری جانب شعیب اپنی آب و تاب سے بولنگ کروا رہے تھے کہ اچانک شعیب کا ایک تیز باؤنسر جس کی رفتار 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی گیری کے ہیلمٹ پہ لگا اور یہ زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے. بال کی رفتار سے گیری کے ہیلمٹ کی گرل ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کے جبڑے کی ہڈی کو شدید چوٹ لگی اور خون کی ندی ان کے چہرے سے بہنے لگی. اس کے بعد یہ کافی عرصہ کھیل کے میدانوں سے دور رہے. نمبر 5 محمد عرفان. کرکٹ ہسٹری کے سب سے لمبے کرکٹر محمد عرفان کا ایک ایسا باؤنسر ہے جسے کبھی نہیں بلایا جا سکتا. 2015 میں ایک ون ڈے میچ کے دوران محمد عرفان کا تیز رفتار باؤنسر جسے زمبابوے کے بیٹسمین کھیلنے میں ناکام رہے اور بال سیدھی بیٹسمین کے سر پہ جا لگی جس کی وجہ سے یہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور منہ کے پل نیچے گر گئے. ایک لمحے کے لیے اس کھلاڑی کی حالت نے زمبابوین پلیئر سمیت پاکستانیوں کو بھی پریشان کر دیا. اس کے گرنے کے انداز سے ایسا لگا کہ جیسے بہت بڑی چوٹ لگی ہو، مگر ہیلمٹ نے ان کی حفاظت کی. نمبر 4 لیسیت ملنگا. دوستو، نمبر 4 پر لیسیت ملنگا کا ایک خطرناک باؤنسر ہے جس میں ریلی روسو خونوں خون ہو جاتے ہیں. دراصل یہ ایک کرکٹ لیگ کا میچ ہوتا ہے جب ساؤتھ افریقن پلیئر ریلی روسو یورکر ماسٹر لیسیت ملنگا کا سامنا کرتے ہیں اور تیز رفتار باؤنسر کو پل کرنے کے چکر میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بال ان کے ہیلمٹ کو توڑتی ہوئی ان کے منہ پہ جا لگتی ہے. اس کے بعد روسو زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کے قریب سے خون بہنے لگتا ہے. نمبر 3 انور علی. انور علی ایک میڈیم پیسر پاکستانی آل راؤنڈر ہیں. ان کی رفتار سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنے خطرناک باؤنسر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دن نیوزی لینڈ کے بیٹسمین کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے جب انور علی کا ایک سلو بال پہ کیا گیا باؤنسر اس قدر خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ کیوی بیٹسمین منہ کے پل زمین پر گر جاتے ہیں
और अपनी आंख जख्मी करवा लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मैदान जंग का हो या फिर खेल का, किसी को हल्का लेना बेवकूफ़ी है। नंबर 2, जोफ्रा आर्चर। दोस्तों ये क्लिप 2020 में होने वाली एशिया सीरीज का है, जब इंग्लैंड के उभरते हुए तेज तरीन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बैट्समैन आमने सामने होते हैं। तब स्मिथ आउट होने का नाम नहीं लेते, जिस पर जोफ्रा आर्चर को गुस्सा आ जाता है और वो बाउंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक बाउंसर जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर फी घंटा थी, तेजी से स्मिथ की तरफ आ रहा था, जिससे बचने के लिए स्मिथ नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, मगर बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको नीचे झुकने का मौका नहीं मिलता और गेंद सीधी इनकी गर्दन पर जा लगती है, जिसकी वजह से ये जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर समेत इंग्लैंड की पूरी टीम को परेशान कर देता है, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर की जान ले चुका था। नंबर 1, फिल हॉग्स डेथ। नाजरीन, साल 2014 क्रिकेट की तारीख का एक स्याह तरीन साल था, क्योंकि इस साल दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को झंझोड़ कर रख दिया। 25 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिल हॉग्स एक बाउंसर को हुक करते हुए इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे नहायत अहम करार देते हैं और दुआएं मांगने की अपील करते हैं। इस वाक़े ने क्रिकेट नेशन पर इतना ज्यादा असर छोड़ा कि हर जाना फिल हॉग्स की सेहतयाबी के लिए दुआएं की जाने लगी। मगर इस हादसे के 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे खेलने वाले फिल हॉग्स सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। इनकी मौत ने कई नामवर क्रिकेटर्स जैसे माइकल क्लार्क और मिचेल जॉनसन के कैरियर पर गहरा असर डाला। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन भी मुतासर हुई और कुछ अरसा तक बाउंसर करने से फास्ट बॉलर डरते रहे। क्रिकेट का ये वाकया शायकीन क्रिकेट को झंझोड़ कर रुला देने के लिए काफी था, जिसकी वजह एक बाउंसर बनी। दोस्तों ऐसा ही एक हादसा हम सब के फेवरेट मिस्टर 360 से हुआ, जब ये शॉन टेट की गेंद पर बुरी तरह इंजर्ड हुए। ये बात है 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 मैच हो रहा था। साउथ अफ्रीका को मुकर्रर 20 ओवर्स में 183 रन दरकार थे और इनकी पहली विकेट गिर चुकी थी। इस मैच के दूसरे ओवर में शॉन टेट की फेंकी गई गेंद, जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी, एबी ने इसे अपने रवायती अंदाज में पुल करने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले का बारी किनारा छूने के बाद इनकी दाईं पसली में जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एबी अपना बैलेंस खो बैठे और मुंह के पल नीचे गिर गए। इसके बाद एबी को शदीद दर्द में देखा गया और रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा।